الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود پاک کے صیغے پڑھاؤں، مل کر آپ بھی میرے ساتھ درود پاک کے صیغوں کو دہرائیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان اپنی پوری برکتیں لٹا رہا ہے اور خوش نصیب اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ روایت ہے کہ ایک عبادت گزار نیک خاتون کو فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ کے طور پر رکھا۔ وہ نیک خاتون اپنی حیثیت کے مطابق دن رات اس کی خدمت کرتی رہتی۔ ایک دن وہ نیک عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اس دوران اس خاتون کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نیک سیرت عورت کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ فرعون کی کافرہ بیٹی نے جب یہ آواز سنی تو کہا، کیا تو نے میرے باپ فرعون کی تعریف کی ہے؟ اس مومنہ نے جواباً کہا، نہیں، بلکہ میں نے تو اس پاک پروردگار کی پاکی بیان کی ہے جو میرا، تیرے باپ فرعون کا اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس مومنہ کی ایمان بھری گفتگو سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے بارے میں اپنے باپ سے ضرور بتاؤں گی کہ تم اسے خدا نہیں مانتی۔ عورت نے کہا، بے شک ضرور بتائیے۔ لہذا اس نے اپنے باپ فرعون کو اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس نے نیک سیرت مومنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ تو ہمارے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس نئے مذہب کو چھوڑ کر میری عبادت کر اور مجھے ہی خدا مان، ورنہ تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں کبھی بھی کفر کی طرف نہیں آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے جب اس نیک سیرت عورت کے ایمان افروز گفتگو سنی تو بہت غضبناک ہوا اور تانبے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگیں
ظالم فرعون نے عورت سے کہا کیا تو مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا وہ ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ فرعون نے ایک ایک کر کے اس کے تمام بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن اس باہمت صابرہ اور شاکرہ عورت نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ وہ عورت کفر کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے تو اس ظالم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو۔ سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو فرعون نے کہا اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں، میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا کہ جب مجھے تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے، میرا سارا گوشت جل جائے تو اس دیگ کو شہر کے دروازے پر بھجوا دینا، وہاں میری ایک جھوپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھوپڑی گرا دینا تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش پر توجہ کی جائے گی، تمہاری اس خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ پھر اس جرت مند مومنہ کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر یعنی اوپر تیرنے لگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں نے ایک بہترین خوشبو سونگھی تو پوچھا اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کتنی پیاری حکایت سنی ہم نے، کیسا پختہ ایمان تھا اس مومنہ صابرہ شاکرہ عورت کا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتا دیکھا، لیکن پھر بھی اس کے ایمان کی پختگی میں کوئی کمی نہ آئی۔ بچوں سمیت خود اپنی جان دے دی لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دی۔ یقیناً جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر لمحہ بھر کے لیے ایمان نہیں چھوڑتے۔ یقیناً جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ سب کچھ تیاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں دین و ایمان کی خاطر سر کٹانے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جان دینا انہیں محبوب ہوتا ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقتور چیز ان کے دل کو ایمان سے خالی نہیں کر سکتی۔ جبھی تو ان نیک سیرت لوگوں پر اللہ پاک کے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ افسوس صد افسوس فی زمانہ ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بعض نادان بیرون ملک جا کر مال و دولت کمانے کے لالچ میں اپنے ویزا فارم پر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ غیر مسلم تک لکھوا دیتے ہیں اور خود کو جہنم کے گہرے کھڈے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں اس کے تعلق سے علماء کرام نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ازالہ قرض و تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے، ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کری یا الہی کر ایسی عنایت
دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دین اسلام بہت ہی معزز و مکرم مذہب ہے، جن پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہوتا ہے انہیں دنیا میں ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے والے خوش نصیب دونوں جہان میں سعادت مند ہوتے ہیں۔ لہذا اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اس پر استقامت سے قائم رہنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ اگر ایمان کی حالت پر خاتمہ ہوا تو قبر و آخرت کی تمام منزلیں آسان ہوں گی۔ ایمان پر مرنا ہی آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر لیے جائیں، مگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے متعلق اللہ پاک پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو اس پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے، اس کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہا ہمارا رب صرف و صرف اللہ پاک ہے، پھر وہ اس اقرار پر ہمیشہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ثابت قدم رہے، ان پر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو، اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم نہ کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس زبانوں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور مسلمانوں، معلوم ہوا دین اسلام پر ثابت قدمی نہایت ضروری ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو نجات ہی نجات ہے، حتیٰ کہ اسلام پر قائم رہنے اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کا حکم بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر ایمان والا ہو کر، مسلمان ہو کر۔ بیان کردہ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی مرنے کی کوشش کرنا، اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرنا، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام ہی پر آئے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا اسلام پر خاتمہ ہونے کا اعتبار ہے، اگر عمر بھر مومن رہے مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ساری فکر کرتے ہیں، ایمان کی فکر ہی نہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، معاذ اللہ، جو لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے بروز قیامت انہیں سخت تکالیف اور عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے بروز قیامت انہیں سخت تکالیف میں ڈالا جائے گا۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہذا پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے کہ جس کی موت کفر پر آئے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت و ریاضت اور تبلیغ و خدمت دین میں گزری ہو، کفر پر مرنے والوں پر اللہ پاک کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا، عبادت گزار، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے، خاتمے کی فکر کرے کہ خاتمہ ایمان پر ہو اس کا۔ اور مسلمانوں، آیت کریمہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر دم فکر مند رہنا چاہیے، نفس و شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رہے جس طرح ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے قرآن پاک میں جنت کی بشارت بیان فرمائی گئی، اسی طرح ٹھیک آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ احادیث کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں گوشہ نشینی اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ اس وقت صرف اس شخص کا دین سلامت رہے گا جو حفاظت ایمان کی فکر میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا پھرے، جس طرح پرندہ اور لومڑی اپنے بچوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اس زمانے میں وہ چرواہا بھلائی پر ہوگا جو اپنے علم کے مطابق نمازیں پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا۔ اور آگے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ
اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر مرے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مفسرین، یعنی اعتبار خاتمہ کا ہے، اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ زندگی بھر مومن رہا، اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا، اور اگر زندگی بھر کفر پر رہا، ایمان پر مرے تو وہ مومن اٹھے گا، اور پوری زندگی عبادت گزاری کی، عبادت کرتا رہا، مومن رہا، اور مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو گیا، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو وہ کافر ہو کر ہی اٹھے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بانسری بجانے والا قیامت کے دن اپنی بانسری کے ساتھ آئے گا، اور شرابی اپنے جام کے ساتھ اٹھے گا۔ اور مسلمانوں، ایمان کی فکر کرنا چاہیے ہمیں کہ مرتے وقت ہمیں ایمان نصیب ہو جائے۔ بیان کردہ حدیث کریمہ سے معلوم ہوا ایمان کی حفاظت کرنے کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ دادا دادی خاندان ان کے سبھی لوگ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہی مریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ہم ایمان پر قائم رہیں، زندگی بھر خوب نیکیاں بھی کرتے رہیں، مگر مرنے سے پہلے خدا نہ خواستہ زبان سے کوئی کفر سرزد ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو۔ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور مرتے وقت ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزا یعنی مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ لیکن افسوس فی زمانہ ہماری اکثریت ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں کرتی۔ فکر ہے تو اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی، فکر ہے تو ایک دوسرے پر دنیاوی برتری حاصل کرنے کی، فکر ہے تو عزت و شہرت کمانے کی، حالانکہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت بھی رہے گا یا نہیں۔ معاذ اللہ گناہوں کی نحوست کے سبب ہمارا ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب انسان پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے اس وقت شیطان اپنے چیلوں کو لے کر دنیا سے کوچ کر جانے اور رشتہ داروں مثلا والدین بہن بھائی دوستوں کی شکلوں میں آ پہنچتا ہے۔ شیطان اس سے کہتا ہے فلاں تو عنقریب مر جائے گا، جب ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، لہذا تو اسلام کو چھوڑ کر فلاں دین اختیار کر لینا، یہی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اور اس کے چیلے دوسرے احباب کے روپ میں آ کر کہتے ہیں تو اسلام کو چھوڑ فلاں دین اختیار کر لے، یوں وہ اسے ہر دین کے عقائد یاد دلاتے ہیں۔ تو اس لمحے جس کے حق میں ایمان سے پھر جانا لکھا ہوتا ہے وہ اس وقت ڈگمگا جاتا اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے لیے یہ سب سے بڑی بدبختی ہوتی۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں کڑتے رہنا چاہیے۔ اور مسلمانوں، موت کا مرحلہ کس قدر دشوار ہوتا ہے کہ سانس اٹک رہی ہوتی ہے، ہوش و حواس جواب دے جاتے ہیں، پیاس کی شدت اپنی انتہا کو ہوتی ہے۔ ایسے کٹن حالات میں شیطان ملعون اپنی اولاد کے ساتھ مل کر اپنی اصل شکل میں نہیں بلکہ عزیزوں ماں باپ بہن بھائی اور دوست احباب کی شکل میں آ کر اپنی نحوستیں لٹاتا۔
ایمان والوں کی ایمان سے نہایت گھناؤنے انداز میں کھیلتا اور دولت ایمان کو ضائع کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین موت کے وقت ایمان سلامت رہنے کے بارے میں بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار فرماتے ہیں جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو مرنے والے کی حالت 5 طرح کی ہوتی ہے۔ مال وارث کے لیے، روح ملک الموت کے لیے، گوشت کیڑوں کے لیے، ہڈیاں مٹی کے لیے، اور نیکیاں خصوم یعنی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں وارث مال لے جائے تو قابل برداشت ہے، اسی طرح ملک الموت روح لے جائے تو بھی درست، مگر کاش موت کے وقت شیطان ایمان نہ لے جائے، ورنہ اللہ پاک سے جدائی ہو جائے گی۔ ہم اس سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب فراق یعنی جدائیاں ایک طرف جمع ہو جائیں اور رب کائنات کا فراق ایک طرف ہو تو یہ تمام فراقوں یعنی جدائیوں سے زیادہ بھاری ہے، جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں، خدا نخواستہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اگر مرتے وقت اللہ پاک اور اس کے حبیب کا فضل و کرم شامل حال نہ رہا، شیطان مردود غالب آ گیا، معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا، تو خدا کی قسم ذلت و رسوائی مقدر بن جائے گی۔ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ ہمارے نازک بدن اس کو برداشت کر ہی نہیں سکیں گے۔ آئیے جہنم کے عذابات کی ہولناکیاں اور اس کے مناظر سنتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی جہنم کے منظر کشی اور اس کے عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ جہنم ایک مکان ہے، اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے، اس میں مختلف طبقات، وادیاں، کنویں ہیں، بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ بار اس سے پناہ مانگتا ہے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز یعنی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی یعنی ایک قسم کے بڑے اونٹ کی گردن کے برابر بچھو اور اس قدر بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تے کے مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، اور یہ پانی سر پر ڈالا جائے گا، بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ ایک قسم کا خاردار زہریلا درخت کھانے کو دیا جائے گا، وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو کھولتا پانی دیا جائے گا، منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال وہ پانی گلا کر کے اس کو نیچے ڈال دے گا، یہاں تک کہ پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کے طرف نکلے گی۔ پیاس اس قدر شدید ہوگی کہ پانی پر ایسے گریں گے جیسے شدید پیاس سے اونٹ جو ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، جس بد نصیب کی موت ایمان کی حالت میں نہ ہوئی تو اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طرح طرح کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو خوش نصیب ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو جائے تو وہ جہنم کے ہولناک عذابات سے بچ سکتا ہے۔ اب ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہم شب و روز اللہ پاک کی کتنی عبادت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی کس قدر بجا آوری کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کوشش کر رکھی ہے، ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا ہے۔ کیا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں جہنم کے عذابات سن کر ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے اندر جہنم کی آگ اور اس کے ہولناک عذابات کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟
ہرگز ہرگز ہمارے کمزور جسموں میں یہ سخت عذابات جھیلنے کی ہمت نہیں، لہذا گناہوں پر نادم ہو کر فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہر گناہ جہنم کا قاصد یعنی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ یاد رکھیے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ پر بھی جہنم کا استحقاق ہے۔ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، آئندہ گناہوں سے دور رہنے کی بھرپور کوشش بھی کیجیے، خود بھی نیک اعمال میں مشغول رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ڈھیروں کامیابیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، جو اپنے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، بندہ یہاں جیسا کرتا ہے آخرت میں اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پورا سال محنت کرتا ہے، اور پھر محنت کرنے کے بعد جب سال کا آخر آتا ہے اور جب اس کے ایگزام ہوتے ہیں تو پھر ایگزام